اپنی نوجوان نسل جو ہے، بچے جن کی عمریں تقریباً اب وہ 12 سال 14 سال کی ہو گئی ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کی زندگی، ان کی سوچ، ان کا مزاج کیا ہے، ان کے فکر و افکار کیا ہیں، کون سا نظریہ لے کے وہ چلنا چاہ رہے ہیں، کون سا ٹارگیٹ ہے ان کے پاس۔ عزیزان ملت، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا پروردگار تو ہمیں منع فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جوئے سے، شراب سے، پانسا وغیرہ سے، ان تمام چیزوں سے دور رہو، اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی افعال ہیں۔ تو کیا ہم مان لیتے ہیں؟ بعض و نصیحت تقریریں ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے، تو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ تھوڑا بھاری لگے گا، میں ویسے بہت سی باتیں اشاروں میں بول جاتا ہوں، لیکن کھلے لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آدمی گناہ کرتے 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 اس قدر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے پڑتے پورا دل سیاہ بن جاتا ہے، اب وہ ایک دھبا نہیں رہ جاتا، گناہ کرتا دھبے پڑتے ہیں، گناہ کرتا دھبے پڑتے ہیں، اب وہ دھبا بنتے بنتے کیا ہوتا ہے، پورے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ پورا ہی سیاہ بن جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پورا ہی سیاہ ہو جاتا ہے تو نہ واعظ کی آواز، نہ ناصح کی نصیحت، نہ مقرر کی تقریر، اب بھلائی اس کے تک جاتی ضرور ہے مگر اس کے دل میں رچتی بستی نہیں ہے، اس لیے کہ جگہ نہیں پاتی ہے وہ جانے کی، وہ باتیں جانے کی جگہ ہی نہیں پاتی ہیں کہ وہ اس کے دل میں گھر کر جائیں۔ زمین سپاٹ ہے، بارش ہو رہی ہے، تو قصور بارش کا نہیں ہے، بارش تو ہو رہی ہے اور ساری زمینوں کو سیراب کر رہی ہے، لیکن چونکہ زمین سپاٹ ہے اس لیے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ سپاٹ ہونے کی بنیاد پر بالکل سیدھی ہے تو اب روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہاں، گڈھا اگر کہیں ہو، گڑھا ہو تو اس گڑھے میں پانی رک جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمین پر گڑھا ہے اور گڑھے میں پانی کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے، تو گڑھے میں پانی رک جاتا ہے، مگر زمین اگر سپاٹ ہو تو پھر پانی نہیں رکتا ہے، وہ بعد میں خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے دل کا حال ہے کہ دل اگر سپاٹ ہو گیا تو پھر نیک اور خیر خواہی، ہدایت کی باتیں اور روشنی اس تک پہنچتی ضرور ہیں مگر رکتی نہیں ہیں، بلکہ وہ نکل جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ دل کا حال یہ کہ سپاٹ ہو چکا ہے، اگر گڑھا ہوتا اس کے اندر تو پھر جذب ہو جاتے، پھر جگہ بنا لیتے وہ اپنا۔ آج صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کمانے میں لگا ہے، بھائی کمانے میں لگے ہیں، سارے ہی کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بچوں کو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ کہاں جاتا ہے کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جہاں غلط کام ہوتے ہیں، جہاں غلط کاریاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ جوا ہو، چاہے شراب ہو، چاہے نشہ ہو، کسی بھی طرح کی چیز ہو، تو اس چیز کے سامنے بچے جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ وہی 12 سال 14 سال 15 سال والے،
وہ جا کر کے انہیں دیکھتے ہیں تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. جب بار بار وہاں پہنچیں گے, بار بار دیکھیں گے تو انہیں صحبت کا اثر ہو جائے گا. صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت. ظاہر سی بات ہے کہ خوشبو کی دکان پر اگر بیٹھے گا تو خوشبو ملے گی, اور اگر بدبو کی دکان پر بیٹھے گا تو بدبو ملے گی. جہاں بیٹھے گا وہ معاشرے کی بنیاد پر, سوسائٹی کی بنیاد پر. آخر ایسے حالات جو پیدا ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں بند ہیں؟ ہمارے کان بند ہیں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم سن نہیں سکتے, ہم ٹائم نہیں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے, بچہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا حضرت, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تعویذ دے دو, تعویذ سے تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تعویذ پہنا کر کے بچہ ٹھیک کر لو گے؟ میرے نبی نے حکم فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انگلی پکڑ کے خود بھی جا اور بچے کو لے جا مسجد میں, نماز پڑھاؤ, اسے عادت ڈلواؤ اس کو, اور جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو مار مار کر کے پڑھاؤ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس تعویذ پر عمل کیا ہم نے؟ نہیں کیا. کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہیں, کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں جس پر ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم بالکل کوتاہی کیے ہیں کہیں نہ کہیں. یا تو 7 سال سے اس کو سمجھایا بتایا نہیں, مسجد تک لائے نہیں, جب 10 سال کا ہو گیا تب بھی ہم نے خیال نہیں کیا, جب 15 سال کا ہو گیا تو ہم سے باقی ہو گیا. بولتے کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ تعویذ کی ضرورت ہے. تب کوئی تعویذ کام نہیں کرے گی اس کو. جتنا ٹائم اس کو بگڑنے میں لگا ہے اتنا ٹائم اب بنانے میں لگاؤ, تب ہو سکتا ہے کہ بنے وہ. اس لیے کہ بگاڑا آپ نہیں ہے تو بنائے گا کون؟ میں نے بگاڑا, بنائے گا کون؟ تو رب کریم نے فرمایا ان چیزوں سے دور رہو. تو جو کر رہے ہیں ان کے قریب بچہ جا کے کھڑا ہو جا رہا ہے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اچھے ہیں, ماشاءاللہ نماز میں بھی آتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ نیکوکاری کے جو کام ہوتے ہیں, اچھائیوں کے جو کام ہوتے ہیں, پکا رنگ چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے, مگر یہ جو کچے رنگ ہوتے ہیں جلدی چڑھ جایا کرتے ہیں. اس لیے برائیاں جلدی چڑھ جاتی ہیں, اچھائیاں دیر میں چڑھتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں بیچارے, آتے ہیں پڑھتے بھی ہیں, سب کچھ ہے, مصابہ بھی کرتے ہیں, سارا کام کرتے ہیں, لیکن 1 روز 2 روز 4 روز 10 روز جب اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا, اور پھر ہوگا یہ کہ وہ بھی بگڑ جائیں گے, وہ بھی بگڑ جائیں گے. تو آنکھیں ہونی چاہیے ہمارے پاس دیکھنے کے لیے, تاکہ ان کی نقل و حرکت پہ نگاہ کی جا سکے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم خود بے نمازی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بچے کو کہیں گے کیسے؟ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم خود تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور بچے سے کہتے ہیں پڑھو, تو آگے سے وہ بولتا ہے کہ بھائی جب آپ خود نہیں پڑھتے ہیں تو مجھ سے کیوں بول رہے ہو. اور بعض بچے اتنے ہٹ دھرم قسم کے ہیں کہ باپ تو پڑھتا ہے مگر بچے سے کہتا ہے تو آئے بائیں کائیں کر کے نکل جاتا ہے. ایسا بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہوئی ہم سے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ بنا جس کی وجہ سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہاں جی رہے ہیں, ہم کہاں جی رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہماری پہچان مٹ گئی, ہم اپنی پہچان نہیں کرا پاتے کہیں. کیوں ایسا ہوا؟ صحابہ کی پہچان تھی, صحابہ جانتے تھے, پہچانتے تھے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, صرف بات کرنے سے کام نہیں چلتا ہے, اس میں ماؤں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے. ماؤں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے. اگر ماں اپنا کردار صحیح رکھے گی اور دکھائے گی, اور بچے کو پال کر کے پوس کر کے ٹھیک کر کے اگر اس نے باہر نکالا تو پھر یاد رکھیے کہ وہ بگڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ جس مدرسے میں اسے تعلیم دی گئی ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں, ماں کا مدرسہ ہے. آپ نام سن کر کے نعرہ تو لگا دیتے ہیں, نام سن کر کے آپ سب کچھ کہہ دیتے ہیں, آگے کا جملہ بولوں گا تو شاید ناراض ہو جائیں گے آپ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں جب قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں کو بتاتی ہیں
جب ٹائم ٹیبل سے اپنے وقت پر نمازیں پڑھتی ہیں تو بچے دیکھتے ہیں انہیں اور دیکھ دیکھ کر کے وہ اسی کی نقل کرتے ہیں. تو کل آج نقل کر رہا ہے، چھوٹا سا ہے، کل اصل میں آ جائے گا. نقل کرتے کرتے اصل میں آ جائے گا وہ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو نقل میں بھی نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ نقل کریں کس کی؟ ٹیلی ویژن کی نقل کریں، موبائل کی نقل کریں، کس کی نقل کریں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آج قوم پستی کی طرف جا رہی ہے، زندگی سطحی ہوتی چلی جا رہی ہے، صرف کمانے اور کھانے پر جٹا ہوا ہے، تعلیم کے معاملے میں کچھ نہیں ہے. آج لوگ بچوں سے اگر پوچھ دیا جائے کہ بیٹا یہ بتا دیجئے، آخر ہوتا ہے نا، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ حضرت یہ ہو گیا اب کیا کیا جائے، یہ ہو گیا اب کیا کیا جائے. تو یہ ہو گیا یہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ سیکھیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں نا، تو آپ کر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کر گئے. اگر سیکھ لیے ہوتے تو بلا شبہ آپ ایسا کام نہ کرتے. تو سیکھا نہیں انہیں اور کر گئے کام. اب نماز ہی پڑھنے کے لیے جمعہ کا جمعہ اگر کوئی آ رہا ہو خالی، نماز سیکھا ہی نہیں اس نے، تو آپ یہ بتائیے خدا نہ خواستہ اگر اسے سہو ہو جائے نماز میں تو پھر وہ سجدہ سہو کا پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے ہوگا، تو وجہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، سہو ہو گیا بائی دا وے، تو پھر بچا کیا اس کے پاس؟ وہ تو پڑھ پڑھا کے سلام پھیر کے چل دیا، لیکن نماز تو ہوئی نہیں اس کی نا، نماز واجب العادت. اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کا ساتھ پکڑیں، علماء کے ارد گرد رہیں، علماء کے قریب رہیں، کچھ باتیں ان سے پوچھا کریں. اگر آپ نے پڑھا نہیں تو پوچھا کریں، پوچھ کے یاد کر لیا کریں. ایسا بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جمعہ کی نماز میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور جتنی باتیں اس میں بھی گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ یا تو مجبوراً سن لیتے ہوں گے یا خوشی سے سن لیتے ہوں گے. بہرحال جو بھی ہو اللہ ہدایت عطا فرمائے. وہ اتنا سن لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ان کا اپنا رویہ خود کا ہوتا ہے. پھر وہ کیا سنا، کیا دیکھا، کیا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، ان کا رویہ خود کا اپنا ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم پیچھے ہیں، ہر مقام پر پیچھے ہیں. بچہ جاتا ہے مطلب اسکول جاتا ہے فیل ہو کر کے آتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے بچے پڑھنے میں پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے بچے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے چھوٹ دے کے رکھا ہوا ہے، دین سکھایا نہیں انہیں. اگر دین سکھاتے تو دنیا بھی وہ لے کے چلتے اور بہت خوب اچھی طرح لے کر کے چلتے. دین ہی نہیں سکھایا، نہ وہ دین کرے نہ دنیا کرے. روڈ پہ بھاگنے والے، تمام چیزیں دوڑنے والے، ادھر ادھر بدتمیزیاں کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ نام پوچھ کے دیکھو نا. تو آخر اتنا اس قدر آدمی سطحی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ یہ تو دنیا کو علم بانٹتے تھے نا، یہ تو دنیا کو تعلیم دیتے تھے، دنیا کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے. آج یہی خود نہ سمجھ ہو گئے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ ان کو صرف کھانا اور کمانا دو چیزیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو فرمودات ہیں آپ پڑھیے اس کو، تمام چیزیں روشن ہیں. سرکار نے کس طرح سے لوگوں کو بتلایا، سمجھایا. آج مزاج بنا ہوا ہے لوگوں کا. ایک اتنا بڑا بچہ تھا، میرے خیال میں 3 سال کا رہا ہوگا، 3.5 4 سال کا رہا ہوگا. اتفاق سے میں آ رہا تھا، راستے میں 2 بہنیں تھیں، بیچارہ وہ بھی تھا. وہ گر گیا پانی میں. اب یا تو انہوں نے دھکا دے دیا ہوگا، حالانکہ بہنیں ہیں، بہنیں دھکا تو نہیں دیتی ہیں بھائی.
بہنیں دھکا تو نہیں دیتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے اچھی دعا ہی کرتی ہیں بھائیوں کے لیے، دھکا کا نہیں دیتی ہیں، بہرحال بچپنا ہے، ہو سکتا ہے، اب دھکا دیا یا گر گیا، اپنے بدماشی سے گر گیا ہوگا، اب وہ گر گیا، گر کے جب اٹھا آپ یقین نہیں مانیں گے اتنی بہترین گالیاں بک رہا تھا وہ، مطلب شاید آپ نہیں دے پائیں گے، اتنی بڑھیا طریقے سے پورے مخرج کے ساتھ گالی بک رہا تھا، مخرج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پائے گا وہ، مخرج کے ساتھ الف با نہیں پڑھ پائے گا وہ، لیکن گالی دے رہا تھا۔ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف باہر نہیں سنتا ہوگا، گھر میں بھی گالی دی جاتی ہوگی، یا تو باپ بیوی کو اپنے گالی، ماں کو اس کے گالی دیتا ہوگا، یا ماں اس کے باپ کو گالی دیتی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہے، صرف باہر سے کام نہیں بنتا، اندر بھی ہے، اس لیے اس نے سیکھا ہے اس کو۔ تو گھر میں بھی سنبھالو اپنے آپ کو، کہ زبان سے وہ باتیں نہ نکالو جو بچہ کیش کر لیتا ہے۔ آج یہ دن اس کے نہیں ہے کہ وہ گالی بکے، دن اس کے ہیں کہ وہ الف با پڑھے، دن اس کے ہیں کہ دین جانے، وہ دن اس کے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا طریقہ سیکھے، کیسے سیکھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ وہ تو گالیاں بک رہا ہے، تو گھر میں گالی دی جاتی اس لیے بک رہا ہے، گھر میں قرآن پڑھا جاتا تو قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماؤں نے پرورشی اس ڈھنگ سے کی ہے، ایسا نہیں کہ باپ کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ مت سمجھیے گا، باپ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اکثر و بیشتر تو باہر ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے جیسے باپ جو ہیں وہ بالکل ہی باہر ہو گئے ہیں، وہ بالکل باہر ہو گئے ہیں، وہ آنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے کہ بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جو پال کے دیا ہے نا، یہ ہیرا تراش کے دیا لوگوں کو، کیونکہ خود عبادت گزار تھیں، خود پرہیزگار تھیں، خود متقی تھیں، تو جب خود متقی تھیں تو بچوں کو اسی رنگ میں ڈھال دیا، جب اسی رنگ میں ڈھالا تو اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ جو ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتے تھے، بچپنے کا عالم میں نماز پڑھ لیتے تو کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کھانا مانگ لیا کرو، اور تازہ کھانا بنا کے خود رکھ دیا کرتے تھے، گرم گرم۔ ان کو تو یہی لگتا تھا کہ میں جب نماز پڑھ لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کھانا بھیج دیتا ہے میرے لیے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک دن کسی کام سے کہیں تاخیر ہو گئی، اب یہ ماں کا مرتبہ ہوتا ہے، تاخیر ہو گئی، جذبہ دیکھیے، اب ان کے ذہن میں بات آئی کہ یا اللہ، بات یہ ہے کہ میں اس کو عادت ڈلوانے کے لیے اس طرح کام کیا کرتی تھی کہ تم نماز پڑھ کر کے رب سے دعا کیا کرو، کھانا مانگ لیا کرو، کھانا مل جایا کرے گا، اور میں چپکے سے رکھ دیا کرتی تھی۔ پروردگار آج تو تاخیر ہو گئی، نماز تو پڑھ لیا ہوگا، تو مولا کریم عزت بچا لینا، عزت بچا لینا، لاج رکھ لینا۔ دعا مانگی، گھر پہ پہنچی تو دیکھا آرام سے سو رہا ہے، جگایا، کہا بیٹا کھانا کھا لیے؟ کہا امی حضور کھانا تو آج ایسا کھایا کہ اتنے دن میں کبھی نہیں کھایا تھا، کھانا تو اتنا بڑھیا، اتنا ذائقے دار کھایا کہ اتنے دن میں کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ تو رب عزتیں بچا لیتا ہے، آبرو بچا لیتا ہے، جو اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو جانا ہی نہیں چاہتا ہے پھر اس کی عزت آبرو بچنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ تو وہی اولادیں ہوتی ہیں کہ جب استاد کے پاس جاتی ہیں تو 14 پارہ پڑھ جاتی ہیں، بیٹا سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھ دیا، دوسرا پڑھو، تیسرا پڑھو، چوتھا پڑھو، 14 تک پڑھ گئے۔ کہا وہیں پڑھ لیے ہوتے جہاں یہاں یہ سب پڑھے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میری امی جان کو 14 پارہ ہی یاد تھا، وہ 14 پارہ پڑھتی تھی، میں 14 پارہ یاد کرتا تھا، وہ میں نے یاد کر لیا۔ تو ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک ٹھاک کریں، جہاں تک ہو سکے، اپنا گھر، اپنا باہر، حالات جس کروٹ جا رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے ہم سے، ہمارے بالکل برعکس جا رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں پھر بھی بند ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا بچہ ایجوکیشن میں اتنا پیچھے جا رہا ہے کہ پوچھو مت، پڑھائی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اگر مان لو ان کو سند ہی دے دیا جائے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، لیجئے بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لوگ پیسہ دے رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، تو لو ڈاکٹر صاحب ہیں،
اب ڈاکٹر صاحب تو ہیں سند میں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، تو پتہ چلا کہ مریض کی حالت تو خراب ہو جائے گی نا. بھئی نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان ہوتا ہے، تو پھر تو گڑبڑ کر جائیں گے، وہ کسی کی جان ہی لے لیں گے. دوا کچھ دینا ہے دے دیں گے کچھ، اس لیے کہ ڈاکٹر تو اسی سند یافتہ ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، اور اپنے بیگانے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں. آج ایسا نہیں ہوتا. میں کچھ باتیں لے کے آیا تھا، اسی لیے بہت سی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں ہفتے بھر، تو کچھ نہ کچھ اسی پر گفتگو کرتا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں سے بھی ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں گئے، بارات میں گئے، بارات میں آپ نے کھانا کھایا بڑا ڈھنگ سے، اچھا کھایا، سب کچھ کیا آپ نے، سامان سارا لا کے رکھ دیا گیا اکٹھا. آدمی دیکھ لیں، عورتیں دیکھ لیں، لوگوں نے بھی دیکھا، عورتوں نے بھی دیکھا. کیا لگتا ہے آپ کو اس میں سارے کروڑ پتی ہوں گے؟ کیونکہ آپ نے اس میں جو سامان رکھا ہے، کوئی 25 لاکھ کا ہے، کوئی 10 لاکھ کا ہے، کوئی 5 لاکھ کا ہے، کوئی 50,000 کا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سب اس میں کروڑ پتی لاکھ پتی بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب دیکھیں گے. یا جو بچیاں گئی ہوں گی دیکھنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ سب کروڑ پتی کی بیٹی ہیں، لاکھ پتی کی بیٹی ہیں؟ مسلمانوں، جو کچھ بھی ہم نے گنوایا ہے اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے. تب یاد کرو اور سوچو کہ اس میں ایسی بچیاں بھی گئی ہوں گی دیکھنے جن کا باپ عید کے موقع پر 1000 کا جوڑا نہیں دے سکتا. 1000 کا جوڑا عید کے موقع پر اپنی بیٹی کو نہیں پہنا سکتا. وہ بیٹی بھی گئی وہاں دیکھنے کے لیے تیرے 3 لاکھ کے جوڑے کو. بتاؤ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. میں جانتا ہوں کہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، مگر یہ ریاکاری کرنے کے لیے کس نے کہا تم سے؟ یہ دکھاوا کرنے کے لیے کس نے کہا تم سے؟ بگاڑا تم نے ہے تو بگڑے ہو. اور جو بگڑ جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں اگر عاجزی نہیں ہوتی تو بنتے بھی نہیں ہیں. اس لیے بگاڑ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی بگاڑ آیا ہماری وجہ سے آیا ہے. تو باپ کیا سوچے گا؟ یار میں اپنے بچوں کو 1000 روپے کا جوڑا بھی نہیں دے پاتا ہوں، اور یہاں یہ حالات ہیں. تو تم نے نعمت کو اجاگر تو کیا مگر غلط طریقے سے کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو دکھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اس طرح مت دکھائیے جس طرح کی آپ دکھا رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. تو یہ ہم کس لیے کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں کہ تیسرا کوئی کرتا ہے؟ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. کل کے دن یہ تھا کہ پڑوسی کا حق کیا ہے اور میرا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی بہنوں کا حق کیا ہے. لوگ سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور صحابہ اس کی مثال ہے. صحابہ اس کی مثال ہے. صحابہ اس کی مثال ہے. کہیں سے آپ دیکھ لیجئے صحابہ میں تمام چیزیں پائی جائیں گی. آپ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم وہ اس طرح مانتے تھے کہ بس حکم صادر ہوا، عمل چالو ہو گیا. اور آج سارا کچھ اس کے الٹ ہو رہا. واقعہ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ آج کے بعد آنے والے جمعہ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ قربانی وغیرہ کے بیان کروں گا میں. تو آج یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک آدھا ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ سوچیں کہ کل پروردگار کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تو ہم جواب کیا دیں گے. فجر میں ایک صف، اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا محلہ ہے، اتنے بڑے محلے میں فجر میں ایک صف. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ خوف خدا مٹ گیا ہمارے دل سے.
ہم نے کچھ اس طرح سمجھ لیا کہ جنت کا ٹکٹ ہے ہمارے پاس، ہم جنتی ہیں، ہم چلے جائیں گے. لیکن جن کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا، نبی نے دیا تھا، عطا کر دیا تھا، رب نے دیا ہے، تو ان کے حالات تو یہ ہے کہ کانپتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، کانپتے تھے، داڑیاں بھیگ جاتی تھیں آنسوؤں سے. اور جن کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، وہ گارنٹی لیے گھوم رہے ہیں، ہم تو چلے ہی جائیں گے. تو پہچان ہوتی ہے، اپنی پہچان پیدا کریں، اپنی پہچان پیدا کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں. اس لیے کہ نماز جو ضائع کرتا ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں کرتا ہے. اور رب سے پھر شکایت بھی نہ کریں کہ مولا کریم رزق کی تنگی ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، میرا کام چھوٹ گیا، میرے بچے ایسے ہو گئے، میرا یہ وہ ہو گیا. کوئی شکایت نہ کریں، اس لیے کہ نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے. نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. ارے باپ تو باپ لگا ہوا یار، بیٹے کو بھی لگا کے رکھا ہے، نہ خود پڑھتا ہے نہ بیٹے کو بھیجتا ہے. کہ شاید بیٹا آ کر کے شروع کر دے تو باپ کو کھینچ کھانچ کر کے لے آئے، بھئی چلو میں چالو ہو گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ. اس کو بھی نہیں بھیجتا ہے، بچپن سے لگا دیا ڈیوٹی پر کہ چل تو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں، بس کھانا کمانا زندگی ہے. مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد بات صحیح ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو یہی یقین کامل ہے کہ سب کچھ ہوگا، بچے گا کچھ نہیں. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا، ہم سدھر جائیں اور نماز کی پابندی کریں. مسجدیں ویران ہوں گی، خالی ہوں گی، محلہ ویران رہے گا، یہ طے ہے. مسجد اگر ویران ہوگی تو محلہ ویران رہے گا، محلہ سے برکتیں چلی جائیں گی. ارے میرے نبی تو ان تمام چیزوں سے فرماتے کہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اے لوگوں تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. مگر یہاں باپ بیٹے کو گالیاں بک رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی بک رہا ہے. مرغے تک کو گالی دینا منع ہے. کہاں مرغے کو بھی گالی مت دینا، اس لیے کہ تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے صبح صبح، بولتا ہے نا، اور واقعی رائٹ ٹائم پر بولتا ہے. وہ کچھ ہوتے ہیں رات بھر بولتے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے، لیکن وہ تقریباً رائٹ ٹائم پر ہی بولتے ہیں سب. جب ٹائم ہونے لگتا ہے تبھی کہا ان کو بھی گالیاں مطلب. لیکن ہمارے معاشرے میں حالات اس قدر گڑبڑ ہو چکے ہیں، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے جوا ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ہے، لوگوں کو بچانا بھی ہے. جو عادی ہو گئے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جو نہیں ہوئے ہیں ان کو ان کے قریب مت جانے دیجیے. اگر قریب جائیں گے تو یہ بھی وہی ہو جائیں گے. اس لیے کہ برائیاں جلدی اثر کرتی ہیں، بھلائیاں دیر میں آتی ہیں. ان باتوں کا خیال رکھیں. پروردگار سے میری دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق منت فرمائے. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما. پروردگار ہم میں جو بیمار میں شفا کاملہ العاجل نصیب فرما، جو قرضدار ان کو باری قرض سے سبکدوش فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بے اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار نے روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تصاوری جو مولا اسے معاف فرما. صلی اللہ تعالی نبی